بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اس ویڈیو کے اندر ہم مسجد قباء کی تاریخ کے بارے میں تذکرہ خیر کریں گے۔ مسجد قباء پہ میں ایک پہلی بھی ویڈیو بنا چکا ہوں جو حصہ اول ہے، اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، حصہ دوم، جس میں اور تفصیل کے ساتھ مسجد قباء کا تذکرہ خیر کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ تو قباء میں آپ نے قیام فرمایا۔ قباء میں دارالکلثوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام۔ دارالکلثوم کے بارے میں علامہ عاصم لکھتے ہیں کہ مسجد قباء سے متصل جنوب میں یعنی قبلہ رخ دو گھر بنے ہوئے ہیں جن کی چھت گنبدی شکل کی ہے اور اس پر سفیدی کی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک گھر اس جگہ بنا ہوا ہے جہاں حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور دوسرا اس جگہ جہاں حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ مورخین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر جب قباء پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو اپنے قیام کے لیے، حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو اپنی مجلس کے لیے پسند فرمایا تھا، اور یہ دونوں گھر مسجد سے متصل جنوب میں یعنی قبلہ رخ واقع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ پہنچے تو کچھ ماہ بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجروں کی تعمیر جاری تھی، پیغام اجل آ پہنچا اور میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ کسی غزوے میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر قباء کے قبرستان میں موجود ہے۔ یہ قبرستان مسجد قباء سے 20 فٹ کے فاصلے پہ ہے۔ اس قبرستان میں حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین مدفون ہیں۔ قباء میں حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے ساتھ ہی حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ عام لوگوں سے ملنے جلنے کے لیے حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں نشست رہتی تھی۔ یہ گھر ہجرت سے قبل بھی اسلام کا مرکز تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کبھی کبھار اس میں جمعہ بھی ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گھر میں آرام کرنا اور نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا یہ گھر بعد میں مسجد میں تبدیل ہو گیا، اور یہ مسجد دار سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور ہوا۔ یہ مسجد زمانہ ماضی تک سلطنت عثمانیہ کے دور تک موجود رہی، اور 1490 میں مسجد قباء کی توسیع کے وقت یہ مسجد اور کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان توسیع میں آ گئے۔ اب یہ دونوں مکان مسجد قباء کی مسجد کے محراب کی دائیں جانب اگلی صفوں میں شامل ہیں۔ مشہور مورخ علامہ طبری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کے رستے میں وادی قباء کے مقام پر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا وہ رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ مسجد قباء کی جگہ پر حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زمین تھی جہاں کھجوریں سکائی جاتی تھی، یہ جگہ انہوں نے مسجد کے لیے پیش کی۔ بعض مورخین نے لکھا کہ اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، وہیں پر مسجد تعمیر کی گئی۔ اہل قباء نے درخواست کی ہمارے لیے ایک مسجد بنا دیجئے۔ طبرانی شریف میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو ارشاد فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ اونٹنی پر بیٹھ کر اس جگہ کا چکر لگائیں۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر اس اونٹنی نے اپنے اوپر بیٹھنے نہ دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی، اس بار بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اور ہے جو اس پہ سوار ہونے کی کوشش کرے گا؟ اس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور قسمت آزمائی کی کوشش کی۔ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قصوہ بڑے آرام سے بیٹھی رہی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسانی سے اس پر سوار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دو اور جہاں جہاں یہ چکر لگائے اس پر نشان لگا دیا جائے، پھر انہی نشانات کی حدود پر مسجد تعمیر کر دی جائے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔
اس طریقے سے مسجد قباء کی حدود متعین کی گئی۔ احاطۂ مسجد کے اندر ہی ناقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باندھنے کے لیے جگہ مختص کر دی گئی۔ جب زمین کی حد بندی ہو گئی تو ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، اے اہل قباء، آؤ مجھے ہرا سے پتھر لا کر دو۔ یوں جب بہت سے پتھر جمع ہو چکے تو ایک پتھر کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر خشت اول کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل قباء سے ارشاد ہوا، ہرا سے پتھر لے آؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ نما لاٹھی سے قبلے کے تعین کے لیے ایک لکیر کھینچی اور اپنے دست مبارک سے ایک پتھر رکھا۔ پھر رفیق غار و مزار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا اس کے دائیں جانب پتھر رکھیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پتھر لائے اور اس کے ساتھ نفس کر دیا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد انہی ترتیب سے انہیں خلافت عطا کی جائے گی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی قباء میں قیام کی مدت کے بارے میں اختلاف ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ 4 دن پیر، منگل، بدھ اور جمعرات قیام فرمایا اور جمعے کو مدینہ منورہ تشریف روانہ ہوئے۔ محدثین میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کی بنا پر 14 دن لکھا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تعمیر کردہ مسجد قباء کا طول اور عرض 66 گز بیان کیا جاتا ہے۔ اس مسجد میں چاروں طرف عمارت تھی۔ اس کے درمیان کے وسط صحن میں ایک قباء تھا جو مبارک الناقہ کہلاتا تھا۔ کہتے ہیں اونٹنی پہلے اسی مقام پر بیٹھی تھی۔ عمارت مسجد میں کعبہ کی جانب وسط میں ایک محراب تھی اور اس کے بارے میں بازو میں منبر۔ مسجد قباء کے مصلی کے بائیں جانب کونے میں ایک محراب تھی جس کا نام طاقت الکشف تھا۔ مشہور ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس محراب کے محاذی کھڑے ہوتے تھے تو کعبہ نظر آتا تھا۔ اب یہ مسجد نئے سرے سے تعمیر ہو گئی، پرانے آثار میں کسی چیز کا پتہ نہیں ملتا۔ یہی وہ پہلی مسجد ہے جس میں مشرکوں کے کسی خوف کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے نمازیں پڑھیں۔ یہ وہ پہلی مسجد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے لیے تعمیر فرمائی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ایک حدیث نقل کی کہ حبیب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے دن عمر بن عوف کے قبیلے میں آئے اور مسجد کی بنیاد رکھی تو قبلے کی جہت کا تعین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا۔ تحویل کعبہ کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تشریف لائے تو اس کی دیوار کعبے کی جانب کر دی گئی۔ حافظ محمد علی مدنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسجد قباء مدینہ منورہ کی جانب سے جنوب مغربی سمت کی طرف واقع ہے۔ گو شہر کی توسیع کے بعد اب یہ مسجد مدینہ منورہ میں ہی تصور کی جاتی ہے۔ قدیم زمانے سے ہی اس مسجد کا مینار محراب سنگ مرمر کا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس مسجد میں ایک کنواں بھی کھدوایا تھا۔ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصلی مبارک بھی موجود تھا۔ یہاں باقاعدہ اونٹ کو بٹھانے کی ایک جگہ بھی بنائی گئی تھی۔ قدیم زمانے میں یعنی موجودہ توسیع سے قبل اس مسجد کا طول اور عرض ابو غسان کے مطابق 66 ہاتھ تھا، یعنی مسجد کے پیڑ میں جو صحن تھا اس کا عرض 26 ہاتھ اور طول 50 ہاتھ تھا۔ بعد میں ممکنہ حد تک اس کی توسیع بھی کی جاتی رہی، اس لیے بعد میں اس کے طول و عرض کے حوالے سے علماء میں اختلاف رہا، واللہ العالم۔ مسجد قباء کے ضمن میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ سلطان کتبانی نے 888 ہجری میں سنگ مرمر کا ایک خوبصورت منبر بنوا کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کیا، جو تقریباً 1 صدی کے لگ بھگ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر رہا۔ پھر بعد میں جب سلطان مراد ثانی خلیفہ بنے تو انہوں نے ایک اور منبر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیا تو وہ پرانا منبر مسجد قباء میں رکھ دیا گیا، جو آج بھی محراب کے دائیں جانب رکھا ہوا ہے۔ یہ سفید سنگ مرمر سے بنا ہے۔ اس کے دروازے گہرے بھورے رنگ کے ہیں جن پر نفیس لکڑی کا کام کیا گیا، جس سے مصری کاریگروں کی مہارت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ منبر شریف اب بھی زیر استعمال ہے اور مسجد قباء کے امام صاحب اسی پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں۔ مسجد قباء کی تعمیر لمحہ بہ لمحہ۔ مسجد قباء کی تعمیر و توسیع ہر خلیفہ کے دور میں ہوتی رہی۔ عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں اس مسجد کو کچھ وسیع کیا۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نئے سرے سے تعمیر کرائی تو مسجد قباء میں بھی توسیع کی اور اسے پتھروں سے مضبوط بنایا۔ اس میں پتھر کے 2 بڑے ستون بھی بنوائے جبکہ ان کے بیچ میں لوہا اور سیسا پگھلا کر ڈلوایا گیا۔ نقش و نگار کے ساتھ ساتھ یہاں ایک مینارہ اور چھت بھی تعمیر کرائی گئی۔
ایک وسیع دلان بنا کر اس کے ساتھ ہی صدر دروازہ نصب کرایا۔ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تعمیر بھی خستہ حال ہوئی۔ 555 ہجری میں موصل کے حاکم ابن زنگی کے وزیر جمال الدین اصفہانی نے اسے نئے سرے سے تعمیر کرایا۔ 671 ہجری میں پھر جدید طریقے پہ تعمیر کرایا۔ 733 ہجری میں الناصر بن کلابون نے یہاں مزید کام کرایا۔ 840 ہجری میں الاشرف برسبائی نے اس میں چھت کا اضافہ کروایا۔ 877 ہجری میں اس مسجد کا ایک مینار شہید ہو گیا جسے 881 ہجری میں تعمیر کرایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی دیوار اور چھت کو بھی جدید انداز میں مرمت کیا گیا۔ مسجد کے سامنے پانی کی سبیل بنائی گئی۔ دولت عثمانیہ کے دور میں سلطان محمد ثانی اور اس کے بیٹے سلطان عبدالحمید کے دور میں 1245 ہجری میں جدید طرز کی خوبصورت تعمیر کی گئی۔ جب سلطان مراد عثمانی نے مسجد نبوی کو موجودہ منبر نظر کیا تو اشرف قتبائی کا منبر مسجد نبوی سے منتقل کر مسجد قباء بھیجا گیا۔ مسجد قباء میں اذان دینے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے اور کشادہ صحن بھی ہیں جس میں سنگریزے بچھے ہوئے ہیں۔ اس مسجد میں ایک گنبد بنا ہوا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ مسجد کے وسیع صحن میں ایک کنواں بھی ہے۔ اس مسجد کی اگلی دیوار میں مشرق کی طرف ایک محراب ہے جس کو طاقت الکشف کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں مرمت کا کام جاری رہا۔ سلطان محمود ثانی نے 1245 ہجری میں اسے نئے سرے سے بنوایا۔ اس کے بعد شاہ فیصل مرحوم کے دور میں 1388 ہجری میں اس کی تعمیر سعودی وزارت حج اور اوقاف کی نگرانی میں ہوئی۔ اس وقت اس پر 8 لاکھ ریال خرچ ہوئے۔ شاہ فیصل شہید نے 1970 میں اسے دوبارہ 6 میٹر بلند چبوترے پہ استوار کیا۔ اس وقت اس کا ایک سادہ مینار وسط میں گنبد اور رقبہ 40 مربع میٹر تھا۔ 1988 کی شاندار توسیع کے بعد مسجد قباء کا رقبہ 15,000 مربع میٹر ہو گیا اور اس میں 10,000 نمازیوں کے لیے گنجائش بن گئی۔ اس کی چھت پر 58 چھوٹے اور 3 بڑے گنبد ہیں اور 4 پرشکو مینار ہیں اور ساری مسجد مکمل طور پر ایئر کنڈیشن ہے۔ مسجد قباء کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مرقوم ہے کہ جو شخص گھر سے پاک صاف ہو کر نکلا اور اس مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی اسے عمرے کا ثواب ہوگا۔ مسجد قباء کی محراب کے اوپر آیت تاسیس اور مسجد کے نیچے ترکی زبان میں کتاب تاریخ کندہ ہے جس میں امام المسلمین سلطان محمود خان کے عجز اور گناہگاری کا اظہار کر خدمت تعمیر کی قبولیت اور بخشش کی دعا کی گئی۔ 1984 میں خادم الحرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے اس کی نئے سرے سے تعمیر کا حکم صادر کیا اور خاص ہدایت جاری کی کہ اس کی تعمیر نو ایسے انداز سے کی جائے کہ اس میں اسلامی فن تعمیر کی جھلک نمایاں رہے، ساتھ ساتھ مسجد کی عمارت جدید دور کے تقاضوں سے بھی ہم آہنگ ہو، کیونکہ پچھلے 3 دہائیوں میں زائرین کی تعداد میں اتنا اضافہ ہوا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس لیے اس مسجد کا سنگ بنیاد ماہ صفر 1405 ہجری میں رکھا گیا۔ تعمیر نو کا کام بڑی محنت اور پوری لگن سے 1986 میں پایہ تکمیل پہنچا۔ تعمیر کے دوران 600 سے 800 کاریگر اس منصوبے پہ کام کرتے رہے۔ ماضی میں رقبہ اس کا 1352 مربع میٹر تھا جو بڑھ کر 7465 مربع میٹر ہو گیا۔ مسجد کے اندر 4500 مرد، زنانہ حصے میں 1000 خواتین بیک وقت نماز ادا کر سکتی تھی۔ سینیٹری ایریا کے ساتھ تجارتی علاقہ جس میں بہت سی دکانیں بنائی گئی، عموماً تحائف اور مدینہ طیبہ کی سوغاتیں بکتی ہیں۔ خوبصورت شجرکاری کر کے مسجد کے ماحول کو بہت خوشنما بنا دیا گیا۔ ان میں کہیں کہیں مدینہ طیبہ کے روایتی درخت کھجور کے پیڑ لگا کر اس منظر کو روایتی مدنی رنگ دے دیا گیا جو کہ طلوع آفتاب کے وقت مسحور کن نظر آتا ہے۔ قباء کو مدینہ طیبہ سے ملانے والی ہائی وے جب مسجد قباء کے قریب زیر زمین انڈر پاس سے گزرتی ہے تو اس سے یہ منظر اور بھی حسین ہو جاتا ہے۔ پاس ہی پانی کے فوارے لگے ہیں جن کی جل ترنگ اہل ذوق کو دعوت فکر دیتی ہے۔ مسجد کے 4 مینار ہیں، ایک بہت بڑا گنبد ہے جو سفید سنگ مرمر کا بنا ہے۔ معذور زائرین کے لیے بھی ویل چیئر کے خاص انتظامات ہیں۔ مسجد میں ایئر کنڈیشن کا نظام ہے۔ مسجد قباء کی تعمیر بہت دیدہ زیب اور منجے ہوئے فن تعمیر کی عکاسی کرتی ہے۔ 4 بلند و بالا مینار اور متعدد چھوٹے بڑے گنبد اس کی عظیم الشان تعمیر کا منہ بولتی تصویر ہے۔ مسجد کا ایک طرح امتیاز یہ بھی ہے اس میں ہر قسم کی جدید سہولتیں فراہم کی گئی جو قدیم اسلامی فن تعمیر اور جدید نظریات کا حسین امتزاج پیش کرتی ہیں۔
یہ تمام خوبیاں مسجد قباء میں موجود ہیں۔ صحن مسجد کے ارد گرد مسقف دالان اور برآمدے ہیں جن کے اوپر چھوٹے چھوٹے گنبد بنے گئے ہیں۔ صحن کو موسمی اثرات سے بچانے کے لیے اس پہ بجلی سے کھلنے اور بند ہونے والی مضبوط ترپال کینوی لیس ڈالی گئی جو کہ 12 طویل بڑی پیٹیوں کی صورت میں چھت کا سایہ مقرر کرتی ہیں۔ مسجد کا فرش ایسے سنگ مرمر سے بنایا گیا جس پہ موسمی اثرات اور خاص طور پر گرمی اثر نہیں کرتی۔ مسجد کے ارد گرد گاڑیاں پارک کرنے کے لیے وسیع پارکنگ ایریاز بنائے گئے جس میں بسیں اور گاڑیاں زائرین کو لے جانے اور آنے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تعمیر نو کے مرحلے میں جب حبیب بورکیہ صدر تیونس نے مسجد قباء کی زیارت کی تو انہوں نے تیونسی گرنائٹ سے بنا ہوا خاص مٹیریل اور انجینئر اور کاریگر بھیجنے کی پیشکش کی۔ یوں موجودہ محراب کی چمک اور خوبصورتی میں تیونسی خلوص بھی میسر ہو گیا۔ مسجد کی تعمیر میں کچھ 30 لاکھ اینٹیں استعمال ہوئی جو ارض پاک مدینہ طیبہ کی تراب سے میمنی فیکٹری میں بنی تھی۔ شاہ فہد نے آمد الناس کے لیے مسجد قباء 1407 ہجری 1987 میں افتتاح کیا۔ مسجد کے ساتھ رہائشی ایریا بھی ہے جہاں امام صاحب اور دیگر عمدہ رہائش پذیر ہے۔ شاہ فہد کی توسیع کے بعد مسجد آگے اور پیچھے کافی بڑھ گئی اور جس جگہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی تھی وہاں اب محراب بھی بنی ہوئی ہے۔ محراب دلانوں کے سرے پہ بنی ہوئی ہے۔ محراب کے باہر صحن میں سنگ مرمر کا بنا دیا گیا۔ صحن کو شامل کر کے ساری مسجد تقریباً 7465 مربع میٹر ہوگی جس کی وجہ سے تقریباً 10,000 نمازی بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے ایک مینار تھا اب 4 مینار ہو گئے۔ رات کو جب ان میں روشنی ہوتی ہے تو عجیب سما ہوتا ہے اور دور دور سے روشنی نظر آتی ہے اور اشراق کے وقت بند کر دی جاتی ہے۔ مسجد کا مینار جو شمالی مغربی کونے میں باہر سے نمایاں ہوتا تھا اسے مسجد کی دیوار کے اندر شامل کر لیا گیا ہے۔ عورتوں کے داخلے کے لیے علیحدہ دروازے بنائے گئے ہیں۔ معذوروں کے لیے بھی ویل چیئر کے خاص رستے بنائے گئے ہیں جس سے وہ بآسانی اندر اور باہر آ سکتے ہیں۔ مسجد کی عمارت میں 6 میٹر قطر کے 56 عدد چھوٹے گنبد اور 12 میٹر قطر کے 6 عدد بڑے گنبد شامل ہیں۔ 8 گنبد ایک دوسرے سے ملحق ہیں اور مسجد کے شمالی میناروں کے درمیان 2 راہداریوں کے اوپر واقع ہیں۔ ان گنبدوں نے چھت کو ڈھانپا ہوا ہے۔ مسجد کے 4 کونوں میں 4 ایک جیسے مینار ہیں جن کی بلندی 47 میٹر ہے اور یہ پہلے سے تیار شدہ کنکریٹ بلاکوں سے بنائے گئے ہیں۔ مسجد کے صحن کو ریموٹ کنٹرول چھت سے ڈھانپا گیا ہے جو موسم کے مطابق کھولے اور بند کیے جا سکتے ہیں۔ مسجد کے داخلے کے لیے 7 بڑے دروازے یہاں پر موجود ہیں۔ مسجد کے اندرونی اور بیرونی حال کے لیے سنگ مرمر کی ٹائلوں کا استعمال کیا گیا ہے اور سنگ مرمر کی ٹائلیں مسجد کی اندرونی بیرونی دیواروں کی بنیادوں، گنبدوں اور محرابی سطح تک نہایت ہی خوبصورتی سے استعمال کی گئی۔ روشنی کے لیے کھلی جگہوں پر پردوں اور جالی کے لیے تختوں کے دونوں جانب رنگدار شیشوں کا امتزاج بہت ہی جاذب نظر ہے۔ گنبدوں کی آرائش بڑی ماہرانہ انداز سے کی گئی ہے۔ ایئر کنڈیشن کا نظام مسجد کے اندر بنایا گیا ہے۔ وضو خانہ جات کے خصوصی انتظام کیے گئے ہیں اور مسجد میں روشنی کا نظام چھت پہ لٹکے ہوئے فانوسوں اور شمعدانوں پر مشتمل ہے۔ ان فانوسوں کے مرکز میں ہوا کے مناسب دوران کو قائم رکھنے کے لیے پنکھوں کا اہتمام موجود ہے۔ رات کے وقت روشنی کو تیز کرنے والے برقی شمعدان صحنوں کی چھت اور میناروں کو بڑی خوبصورتی سے منور کرتے ہیں۔ اس قسم کے شمعدان بیرونی احاطے میں بھی روشنی کا خاطر خواہ انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ تھی مسجد قباء کی تاریخ۔ اب تیسرے حصے کے اندر مسجد قباء کے تاریخی مقامات کا ہم تذکرہ کریں۔